فتحت الجراد، ٹڈی دل کو کھول دیا گیا۔ حالانکہ ٹڈی دل اس سے پہلے بھی کہیں بند کوئی نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ اس علاقے میں نہیں آیا تھا، کسی دوسرے علاقے میں تھا، اب ادھر سے اس علاقے میں بھی آ گیا، تو کہا جاتا ہے کہ یہاں ٹڈی دل کو کھول دیا گیا۔ تو فتحت کا معنی یہ لازم کوئی نہیں ہوتا کہ کہیں وہ کسی کی قید و بند کے اندر ہی ہوں، بلکہ کسی ایک علاقے کے اندر وہ رہ رہے ہیں، وہاں سے ابھی وہ چڑھائیاں نہیں کر رہے ادھر ادھر، تو پھر ابھی وہ بند ہیں، لیکن جب وہ ادھر ادھر چڑھائیاں کریں گے تو فتحت یاجوج و ماجوج، تو وہ کھول دیے گئے۔ تو یہ کھول دیا جانا یہاں صرف محاورتاً ہے، جس طرح فتحت الجراد کہا جاتا ہے کہ ٹڈی دل کو کھول دیا گیا، یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب ٹڈی دل کسی نہ کسی فصل کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ جب وہ کہیں سائڈ پہ بیٹھا ہے اس وقت نہیں کہا جاتا، جب وہ حملہ آور ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں فتحت الجراد۔ اچھا جی، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ میرا رب کسی قوم کو روکنے کے لیے دیواروں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت چاہیں تو دیوار نہ بھی ہو تو تب بھی روک سکتے ہیں، اور جب تک اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے وہ ادھر رکے ہوئے ہیں۔ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ وہ سمجھیں گے کہ ہماری معیشت تنگ ہو رہی ہے، اب ہمیں پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرنا ہے، تو اس لیے وہ ایک نکلیں گے۔ تو قیامت کے قریب جو ہے وہ فتحت یاجوج و ماجوج وہ کھول دیے جائیں گے، یعنی وہ پوری دنیا کے اوپر چڑھائیاں کریں گے۔ قالوا یا ذوالقرنین، وہ جارجیا والوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، کیا ہم آپ کے لیے پونجی جمع کریں، کوئی ہم آپ کے لیے چندہ کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں؟ قال، حضرت ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، جو میرے رب نے مجھے قدرت دی ہے وہ اچھی ہے، میرے پاس دولت شہرت کی کمی کوئی نہیں ہے، پیسہ وغیرہ اس کی مجھے کمی نہیں ہے، ہاں البتہ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، میری طاقت کے ساتھ تم مدد کرو، قوت کے ساتھ مدد کرو۔ ذوالقرنین کے حوالہ سے جو شبہ تھا ذوالقرنین کے حوالہ سے وہ یہی تھا کہ جی وہ تو جدھر گئے فتوحات کرتے گئے تو بڑے وہ مختار تھے، وہ مختار کل تھے، تو اسی چیز کا جواب دے رہے ہیں اللہ رب العزت، اور اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو لوگوں سے تعاون مانگا تھا طاقت سے، اگر وہ مختار کل ہوتے تو لوگوں سے یہ تعاون مانگنے کی تو ضرورت کوئی نہ تھی۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ محنت کے ساتھ میرے ساتھ تعاون کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیتا ہوں۔ کیا تم نے تعاون کرنا ہے؟ میرے پاس لوہے کے تختے لے کے آؤ، یہاں تک کہ اذا ساوا بین الصدفین، جس وقت برابری کر دی دو پہاڑیوں دو پھانکوں کے درمیان، قال انفخوا، تو کہا کہ اب اس کو پھونکو، یعنی اس کے اوپر آگ بھڑکاؤ، یہاں تک کہ جب اس کو مکمل آگ کر دیا، یعنی بہت زیادہ دہکا دیا گیا، لوہوں کے وہ تختے نیچے اوپر رکھ کے دیوار بنائی گئی اور اس کو بہت زیادہ دہکا دیا گیا، تو کہا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، میں اس کو اس کے اوپر ڈال دوں، تو وہ پگھلا ہوا تانبا اوپر ڈالا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ بہت پرانی بات ہے، صدیاں پہلے کی بات ہے، لیکن اس دور میں بھی ان لوگوں کے پاس بڑے وسائل تھے، انہوں نے بڑی ترقی کی ہوئی تھی۔ لوہے کے بڑے بڑے جو ہے وہ ٹکڑے کاٹنا، تو یہ بھی وسائل کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بڑے وسائل تھے تو تبھی ایسے لوہے کے بڑے بڑے تختے بنا دیے گئے اور اس طرح کے بنا دیے گئے کہ جن کو اوپر نیچے رکھ کے دیوار بنائی جا سکے۔ پھر لوہے کو گرم کرنا، اتنا لوہا کہ جو ایک پوری دیوار بنی ہوئی ہے، کافی چوڑی ہے، تو اس کو گرم کرنا، اس کے لیے بھی بڑے وسائل چاہیے، اور گرم بھی ایسا کہ جس کو یہ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ آگ بنا دیا بالکل ہی، یعنی وہ لوہا جو ہے وہ بالکل جس طرح لوہے کو آپ تیز گرم کریں تو وہ سرخ ہو جاتا ہے، تو وہ لوہا اتنا جو ہے وہ گرم کیا گیا کہ وہ ساری پوری دیوار جو ہے وہ سرخ ہو گئی۔ اب وہ جو اتنی سرخ ہو گئی، پھر تانبے کو بھی پگھلایا گیا، تانبے کو پگھلانا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے بھی بڑی تیز آگ جو ہے وہ اس کے لیے بھی وسائل چاہیے۔ تانبے کو پگھلایا، اب پگھلا کے اوپر جو ڈالنا ہے تو اس دیوار جو کہ آگ ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر
کھڑے ہو کے تو تھوڑا ڈالا جائے گا، تو اس کے لیے بھی کوئی منجنیق استعمال کی گئی ہے یا کس طرح دور سے جو ہے اس کے اوپر ڈالا گیا ہے، تو کئی وسائل جو ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذوالقرنین جو ہیں تو اس دور میں بھی بہت زیادہ انہوں نے وسائل مہیا کیے تھے۔ قرآن حکیم بھی بار بار کہتا ہے نا ثم اتبع سببا، کہ وہ ایک اور سبب کے پیچھے لگے، تو ان کے سارے کام یہ اسباب کے تحت تھے، اور اسباب مہیا کرنے میں بہرحال انہوں نے بڑا کمال کیا ہوا تھا۔ اللہ اللہ فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، پھر ان لوگوں نے طاقت نہ پائی وہ یاجوج ماجوج نے کہ اس کے اوپر وہ چڑھ سکیں، اور نہ طاقت پائی اس کے اندر سوراخ کرنے کی بھی کہ کوئی دروازہ بنا لیں، کوئی کھڑکی بنا لیں کہ ادھر سے نکلیں۔ قال ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہوئی۔ بظاہر بنانے والا یہ، معاونت کرنے والے جارجیا کے لوگ اور اس کی اپنی فوج، لیکن نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کر رہے، کیونکہ مومن ہے نا، موحد ہے، تو اللہ نے ہی طاقت دی ہے، اللہ نے یہ وسائل اور اسباب دیے ہیں، تو وہ اپنی طرف نسبت نہیں کر رہے۔ لوگ ان کو حاجت روا اور مشکل کشا اور مختار کل کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو اپنی طرف نسبت بھی نہیں کرتے۔ چابیاں کس کے پاس ہیں بیٹا؟ اللہ اکبر۔ اچھا جی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ میں نے اپنے طور پر جتنی بھی مضبوط بنائی ہے، اللہ رب العزت کی طاقت کے سامنے یہ ساری مضبوطیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہوتا ہے، وہ تو سچا ہوتا ہے، وہ ضرور پورا ہو کے رہتا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑیں گے اس دن ان کو کہ ایک دوسرے کے اندر گھستے ہوں گے۔ یہ جو ہے یہ قیامت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ جو بعضہم ہے، اس کی ضمیر کا مرجع جو ہے یاجوج ماجوج نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت ہے، کہ قیامت جو ہے تو اس کے اندر لوگ ایک دوسرے کے اندر گھستے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان کو چھوڑیں گے اس دن کہ وہ ایک دوسرے کے اندر گھس رہے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، پس ہم سب کو اکٹھا کریں گے، ساری انسانیت سور پھونکنے پر جمع ہو جائے گی۔ یہ دوسرے سور کا ذکر ہے۔ پہلا سور پھونکنے پر سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا،
پھر کچھ عرصہ بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر سارے جو ہیں وہ میدان حشر کے اندر جمع ہو جائیں گے، مردے بھی زندہ ہو جائیں گے اور زندہ ہو کے سارے جمع ہو جائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم نے جہنم سامنے کی اس دن کافروں کے سامنے کرنا۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ، وہ کہ جن کی آنکھیں وہ پردے میں تھیں میرے ذکر سے، میری یاد سے، یعنی وہ میری یاد کی طرف نہیں آتے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی طاقت نہیں پاتے تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہاں پر آخری رکوع جو شروع ہوتا ہے تو پیچھے 4 شبہات ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا شبہ اصحاب کہف کے حوالہ سے، دوسرا جنات کے حوالہ سے، تیسرا حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے، اور چوتھا ذوالقرنین کے حوالہ سے۔ یہ چاروں شبہات کے جب جوابات دے دیے گئے، اب یہ جو آخری رکوع ہے تو یہ ان سارے کے اوپر متفرع ہے۔ ان چاروں شبہات کے جوابات دیتے ہوئے یہ واضح کیا گیا کہ اللہ کے سوا کارساز بھی کوئی نہیں اور اللہ کے سوا سب کچھ جاننے والا بھی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہیں تو وہ سب کچھ جاننے والے نہیں تھے۔ اگر سب کچھ جانتے تو پھر حضرت خضر کے ساتھ وہ سفر وغیرہ میں خاموش رہتے، پھر ان کو بات کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ذوالقرنین وہ جس وقت یہاں جارجیا کے علاقے کے پاس پہنچے تو قرآن حکیم کہتے ہیں کہ ان کی بات کو بھی کوئی نہیں سمجھتے تھے، ترجمان کے ذریعے بات ہوئی تو پھر سب کچھ جاننے والے نہ ہوئے۔ اصحاب کہف ان کو اپنی ٹھہرنے کی مدت تک کا بھی پتہ کوئی نہیں تھا تو وہ بھی سب کچھ جاننے والے نہ ہوئے۔ تو عالم الغیب جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اور اصحاب کہف جو ہیں خود اپنے جسموں کے اوپر ان کو اختیار کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی ہم کروٹیں بدل رہے تھے دائیں اور بائیں، تو جن کو اپنے جسموں تک پر پورا اختیار کوئی نہ ہو تو پھر وہ کارساز اور مختار بھی کوئی نہیں۔ ذوالقرنین اس کے کارسازی اور مختاری کا دعویٰ تھا لوگوں کو، لیکن وہ تو اسباب ہی کے پیچھے لگے رہے۔ اسباب نے جہاں جہاں تک ساتھ دیا تو وہاں تک تو چلتے گئے۔ مغرب کی سمت میں گئے تو آگے ایک دلدلی ندی آ گئی تو اس کو عبور کرنے کی صلاحیت کوئی نہ ہوئی، اس کے وسائل کوئی نہیں تھے۔ جہاں وسائل اللہ نے دے دیے تو بڑے بڑے وسائل بھی دے دیے کہ بڑی عجیب و غریب دیوار، بڑی عظیم دیوار تعمیر کر دی۔ ایک طرف یہ والے وسائل بہت بڑے بھی ہیں، لیکن دوسری طرف جہاں وسائل نہیں ہیں تو بس نہیں ہے، تو کارساز اور مختار وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، کہ یہ سارا کچھ کام جو ہے میں نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا۔ اور وہ بیٹا متبادل دینے کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ یہ ایک بچے کو میں نے قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں دوسرا بیٹا اللہ نے دینا ہے، تو وہ بھی مختار کوئی نہ ہوئے، کارساز کوئی نہ ہوئے۔ تو کارساز اور مختار اللہ ہی ہے۔ تو یہ دونوں مسئلے جو ہیں ان سارے واقعات سے واضح کیے گئے ہیں کہ عالم الغیب بھی اللہ ہی ہے اور کارساز اور مختار بھی اللہ ہی ہے۔ اب یہ جو آخری رکوع ہے اس میں یہی دونوں مسئلے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ اختیار والا اللہ ہی ہے اور علام الغیوب سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہی ہے۔ افحسب الذین، جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے تو یہاں پر کارسازی اور اختیار کا مسئلہ ہے، اور پھر آگے جا کے آیت نمبر 109 کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، تو یہاں سے اللہ کے علم کا تذکرہ کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور اس انداز میں تذکرہ کہ اس طرح کا علم اور کسی کے پاس ہو سکتا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ دونوں مسئلے جو ہیں اس آخری رکوع کے اندر آگے تو گویا کہ پورے پچھلے حصے کے اوپر متفرع ہو گیا یہ آخری رکوع۔ اللہ واللہ۔ افحسب الذین کفروا، کیا خیال کیا ہے، کیا گمان کیا ہے کافروں نے؟ اچھا جی، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ ٹھہرائیں گے میرے بندوں کو میرے سوا کارساز، میرے علاوہ کیا میرے بندوں کو وہ کارساز بنائیں گے؟
حالانکہ وہ کارساز کوئی نہیں. پیچھے ثابت ہو چکا کہ ذوالقرنین کارساز کوئی نہیں، حضرت خضر کارساز کوئی نہیں، حضرت موسیٰ کارساز کوئی نہیں، اصحاب کہف کارساز کوئی نہیں. تو یہ ثابت ہو چکا ہے، تو کیا یہ میرے بندوں کو میرے ساتھ کارساز بنائیں گے میرے سوا؟ یہاں پر آیت مبارکہ میں لفظ تو ہے نا کہ افحاسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. عمر اچھروی نام کا ایک مولوی تھا، اور بڑا ڈھیٹ قسم کا، قرآن حکیم کے اندر تعریف تک کرنے سے وہ جو ہے چوکتا نہیں تھا. تو وہ لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے نا اس آیت کو یوں پڑھتا ہوتا تھا کہ افحاسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی، بس یہاں پر آ کے رک جاتا، اولیاء ذکر نہ کرتا. تو پھر ترجمہ کس طرح بناتا کہ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے بندوں کو میرے سے ہٹ کے کوئی چیز بنائیں گے؟ وہ میرے سے ہٹ کر ہیں میرے بندے، جو میں ہوں وہی میرے بندے ہیں. تو میرے بندے بھی اسی طرح معبود ہیں جس طرح میں معبود ہوں، اللہ کے ولی جو ہیں اسی طرح ہیں جس طرح میں اللہ ہوں. تو وہ اس طرح جو ہے نا وہ آیت کو بنا کے تو وہ شرک کا دروازہ کھولتا، لوگوں سے داد وصول کرتا. حالانکہ آگے اولیاء کا لفظ ہے، اور ترجمہ یہ ہے کہ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے سوا میرے بندوں کو وہ کارساز بنائیں گے؟ تو وہ کارساز کوئی نہیں ہے، میں اکیلا کارساز ہوں. تو اللہ اکیلے کارساز ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ بدبخت بالکل الٹا دیتا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے، کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو مجھ سے ہٹا کے کوئی الگ چیز بنائیں گے؟ میں اور میرے بندے تو ایک ہی چیز ہیں. اللہ فرماتے ہیں انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنانے والے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے، ایسے کافروں کے لیے جہنم تیار کی ہوئی ہے جو کہ ان کی مہمانی ہے. قل هل ننبئکم، تو کہہ کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ جو لوگ خسارے والے ہیں اپنے عمل کے اندر، الذین ضل سعیہم، یہ وہ ہیں کہ جن کی کوششیں رائے گاں ہو گئی، ساری کوششیں ان کی ضائع ہو گئی دنیا کی زندگی میں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، کہ وہ تو اچھے کام کرتے ہیں. اپنے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑی نیکی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی کوششیں دنیا کے اندر ساری ضائع ہو چکی. انہوں نے نیکی کوئی نہیں کی، وہ صرف گناہ ہی گناہ کیا ہے. صرف 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کرنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں. تو یہاں پر وہی 2 گناہ پھر مراد ہو سکتے ہیں. ایک شرک کرنے والا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں، کہ میں تو اللہ کے نیک بندوں کو ہی پوج رہا ہوں نا، میں تو اللہ کے نیک بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا. تو وہ جب اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو ان کو راضی کروں گا تو اللہ بھی راضی ہوگا. تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہوتا ہے. دوسرا بدعت والا، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر وہ گویا کہ اعتماد نہیں کر رہا. جتنا نبی وسلم نے بتلایا ہے یہ سمجھتا ہے کہ وہ کافی نہیں، اس سے اور ہونا چاہیے. تو اس کو نبی وسلم کے دین کے اوپر اعتماد کوئی نہیں ہے، تو اپنے اعمال برباد کر رہا ہے. سمجھتا ہی ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، کہ جی میت ہو گئی ہے، وفات ہو گئی ہے، تو ہم سامنے پھر رکھ کے ان کے اوپر قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، تو کیا برا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں نہ ہو جاتا. تو یہ اپنے طور پر نیکی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ بظاہر وہ اپنے طور پر اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ساری یہ کوششیں یہ دنیا کے اندر ہی ضائع ہو جاتی ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا. یہ قرآن و حدیث کو دیکھتے، اللہ رب العزت کی آیات کو دیکھتے، تو قرآن نے تو مسئلہ توحید کو نکھار کے سامنے کیا ہوا ہے، ہر قسم کے شرک کی نفی کی ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی آیتوں کی انکار کر دیا. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال برباد ہو گئے. جو شرک کرنے والا ہوتا ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے قیامت والے دن کوئی ترازو تک بھی قائم کوئی نہیں کریں گے. مشرک کے متعلق بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ جی کئی بڑے بڑے مشرک اور غیر مسلم، انہوں نے تو بڑے بڑے نیک کام بھی کیے ہوئے ہیں،
مثال کے طور پر گنگا رام ہسپتال بنا دیا ایک ہندو نے، تو اس نے تو بڑی نیکی والا کام کیا ہوا ہے، تو کیا اس کو اجر نہیں ملے گا؟ تو یہ اکثر سوال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو ان کے لیے ترازو تک بھی قائم کوئی نہیں کریں گے۔ شرک کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو خیال ہو سکتا تھا کہ جی چلو شرک کی سزا اپنی جگہ پر، لیکن باقی نیکیوں کا تو بدلہ مل ہی جائے گا، لیکن اللہ نے واضح کہہ دیا نہیں، حابطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ جب اعمال ہی برباد ہو گئے تو ترازو میں تولنا کس کو ہے؟ تولا تو تب جائے نا کیونکہ اعمال ہوں، جو اعمال برباد ہو چکی تو تولنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ اللہ، بظاہر جو ہے یہ معاملہ عدل کے خلاف لگتا ہے کہ جی چلو جی شرک کیا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے، اس کی ان کو سزا مل جاتی، لیکن باقی نیکیاں ان کی تو نہ ضائع ہوتی۔ یہ بظاہر عدل کے خلاف لگ رہا ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ عدل کے خلاف نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے معاملہ بڑا نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ میرے پاس مثال کے طور پر ایک بندہ آتا ہے کہ قاضی صاحب میں آپ کے پاس ملازم ہونا چاہتا ہوں، خادم بننا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا ملازم رکھ لیتا ہوں، تنخواہ کی تم بالکل پرواہ نہ کرو، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دوں گا، جتنی تم خواہش رکھتے ہو اس سے بھی زیادہ دوں گا، اس کی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، بالکل کھلی تنخواہ ہوگی تمہاری، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اگر میرے پاس ملازمت کرنی ہے نا تو بس پھر میرے پاس ہی کرنی ہے، کسی اور کی ملازمت نہیں کرنی، کیونکہ میں تمہاری ساری ضروریات پوری کروں گا، تمہاری مکمل تنخواہ جتنی تمہاری سوچ ہے اس سے بھی بڑھ کے دوں گا، جو تمہیں ضرورت نہیں تم سب مجھ سے لے لینا، لیکن شرط یہ ہے کہ بس پھر صرف میری ملازمت کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو فلاں کی بھی کرنی ہے، فلاں کی بھی کرنی ہے، تو میں اس کا کہتا ہوں نہیں یار پھر میرا تیرا معاملہ طے نہیں ہوا۔ اب وہ چلا جاتا ہے، میرا اور اس کا معاملہ ہی طے کوئی نہیں ہوا۔ اب کل کو وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو میرے فائدے والا ہے، اپنے طور پر وہ کر کے آ کے مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے آپ کا یہ کام کیا ہے تو اس کے اوپر مجھے اجرت دے دیجئے، تو کیا میں اس کو اجرت دوں گا؟ میں کہوں گا یار میرا تیرا معاملہ ہی طے کوئی نہیں ہوا تھا، یا تو معاملہ طے ہوا ہوتا، تم نے میری شرط مانی ہوتی، جب تم نے میری شرط نہیں مانی، ہمارا معاملہ طے نہیں ہوا، تو کس منہ سے اب میرے پاس اجرت مانگنے آ گیا ہے؟ تم نے کام کیا اپنی مرضی سے کیا، میرے کہنے پہ تھوڑا کیا ہے، میرا تیرا تو معاملہ ہی نہیں طے ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی بس ایک شرط رکھی ہے کہ معبود مانو تو بس مجھے مانو، تو میں تمہیں ایسے انعامات دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر مجھے صرف نہیں ماننا، ساتھ اوروں کو بھی ماننا ہے، تو پھر جاؤ انہی سے اجر لو، پھر میرے پاس کیا کرنے آتے ہو اجر لینے کے لیے؟ تو ظاہر بات ہے جب اللہ کے ساتھ مشرک کا معاملہ ہی نہیں طے ہوا، کیونکہ اللہ نے جو شرط رکھی ہے اس مشرک نے وہ شرط تو مانی نہیں ہے، اس نے کہا نہیں جی میں نے تو فلاں بابے کو بھی جو ہے وہ رضامند کرنا ہے، فلاں پیر صاحب کی بھی خوشیاں لینی ہے، میں نے تو سب کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ میرا معاملہ ہی کوئی نہیں۔ تو اب کل کو قیامت والے دن اگر وہ اجر مانگنے آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اجر نہیں دیں گے کہ میری تمہاری شرط ہی طے نہیں ہوئی تھی، معاملہ ہی طے نہیں ہوا تھا، تم نے اپنی مرضی سے کوئی کام کیا ہے، دنیا کو تم نے اپنا آپ دکھانے کے لیے کیا تھا کہ میں دیکھو کتنے اچھے کام کر رہا ہوں، وہ دنیا نے دیکھ لیا، بس وہ تمہیں اجر مل گیا دنیا میں، اب کس چیز کا تم اجر لینے آ گئے ہو؟ اللہ اللہ، ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کی سزا ہے جہنم، بوجہ ان کے کفر کے اور بوجہ اس کے کہ انہوں نے میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو ہنسی بنایا ہوا تھا، میری آیتوں کے الٹے سیدھے مطلب لے لینے، رسولوں کی باتوں کے الٹے سیدھے مطلب لے لینے، ان کو ہنسی کے اندر اڑا دینا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ پہلے افحسب الذین کفروا سے کفار کا تذکرہ ہو رہا تھا، اب ساتھ ایمان والوں کا تذکرہ ہو گیا۔ یہ جو آخری رکوع ہے اس کا ایک ربط تو میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ 4 شبہات کا جواب دیے گئے، ان شبہات کے اندر یہ واضح کیا گیا جوابات کے اندر کہ کارساز اور عالم الغیب اللہ ہی ہے، اور اس رکوع میں یہی دونوں مسئلے بیان ہو رہے ہیں، تو یہ رکوع پچھلے سارے کے اوپر متفرع ہے۔ ایک ربط تو یہ بن جاتا ہے، ایک اور ربط یہ بن جاتا ہے کہ پیچھے سارا تذکرہ ہوا
وہ مختلف سارے معاملات کا، اور اس میں آخر پہ جو تذکرہ آیا نا وہ قیامت کا تذکرہ آیا. تو پھر قیامت میں کامیاب کون ہوگا، ناکام کون ہوگا، اس آخری رکوع میں اب اس کا تذکرہ آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک ربط بنتا ہے پچھلے کے ساتھ. تو پہلے ناکاموں کا تذکرہ کیا آفاسبہ سے، اور یہاں ان الذین آمنوا سے کامیابیوں کا تذکرہ کر دیا. بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے تو ٹھنڈی چھاؤں کے باغات ہیں مہمانی کے طور پر، وہ ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ اس سے جگہ تبدیل نہیں کرنا چاہیں گے، اس سے ہٹنا نہیں چاہیں گے. یہ سارا تذکرہ جو ہو گیا یہ اللہ کے اختیار کا تذکرہ ہوا. اب آگے اللہ کے علم کا تذکرہ. کلو کان البحر مدادا لکلمات ربی، تو کہہ اگر سمندر سیاہی ہو جائیں میرے رب کی معلومات لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو سارے سمندر ختم ہو جائیں اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، میرے رب کی معلومات کے ختم ہونے سے پہلے وہ سارے سمندر ختم ہو جائیں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اتنی ہی سیاہی اور بھی لے آئیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور وہ ساری سیاہی اللہ کی معلومات وہ لکھنے میں لگ جائے، اور اتنے ہی سمندر اور آ جائیں وہ بھی سارے سیاہی بن جائیں اور ان سے بھی اللہ کی معلومات لکھی جائیں، تب بھی اللہ کا علم پورا جو ہے وہ لکھا نہیں جا سکتا، وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. تو ظاہر بات ہے جس طرح اللہ نے اس علم کی وسعت کا تذکرہ کیا تو عقل خود کہتی ہے کہ اتنا علم تو اللہ کے سوا کسی اور کے پاس کبھی نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ ہی ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، کوئی اور نہیں ہے کہ جو سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ اللہ. سوالات کیے تھے نا یہودیوں نے کہ روح کی کیا حقیقت ہے، اصحاب کہف کون ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، ذوالقرنین کون ہے. تو اب اللہ رب العزت نے یہ آخر پہ فرمایا کہ یہ تم چھوٹے چھوٹے سوال کر کے امتحان لینے آ گئے ہو، اللہ کی معلومات تو بہت زیادہ ہیں، تم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ نبی کا امتحان لے رہے ہو. وہ تو اللہ کی طرف سے ایک حکمت کی وجہ سے تنبیہ کے لیے 15 دن 18 دن جو ہے وہ وہی رکی رہی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ رب العزت کا علم تو بہت بے کنار ہے. اللہ اللہ. قل انما انا بشر مثلکم. اللہ رب العزت کے علم کا بھی تذکرہ ہو گیا، اللہ کے اختیار کا بھی تذکرہ ہو گیا. جب اللہ کا علم اور اللہ کے اختیار کا تذکرہ ہوا تو اب آخر پہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حیثیت اس کا تذکرہ کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہی ہے. اللہ اللہ. اللہ بڑے اختیار والا ہے، اللہ بڑے علم والا ہے. اتنا علم کہ سمندروں کی سیاہی اس کے علم کو لکھنے کے لیے کافی نہیں. لیکن میں محمد انما انا بشر، میں تو ایک انسان ہوں مثلکم، تمہاری طرح کا. ہاں اتنا فرق ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ یوحا الیہ، میری اوپر وحی ہوتی ہے. یہ سارے واقعات بھی جو ہیں یہ مجھے وحی کے ذریعے بتلائے گئے ہیں. میرے اوپر جب تک وحی 15 دن یا 18 دن رکی رہی، مشرکین پروپیگنڈے کرتے رہے، میں جواب نہیں دے سکا. میں تو بشر ہوں، میں جواب نہیں دے سکا. میں عالم الغیب ہوتا تو پہلے دن ہی سارے جواب دے دیتا. 15 دن یا 18 دن میں تو جواب نہیں دے سکا. میرے رب کی وحی آئی ہے، یوحا الیہ، میرا رب سے رابطہ ہے. وحی کے ساتھ جب وہ بتاتا ہے تب مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ مجھے بہت کچھ بتاتا ہے وحی کے ذریعے، اور اس میں سے اہم ترین جو اللہ مجھے تعلیم دیتے ہیں وحی کے ذریعے وہ یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ یہ مسئلہ پکوانا ہے ساری کائنات کو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. یہ ساری وحی کا حاصل ہے کہ اور بھی بڑی ساری وحی آتی ہیں، لیکن جو اہم ترین وحی ہے، جو ساری وحیوں کا مغز اور نچوڑ اور خلاصہ ہے، وہ یہی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو کوئی امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی تو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو وہ شریک نہ بنائے. بندگی کے اندر شریک بنانا شرک جلی بھی ہوتا ہے اور شرک خفی بھی ہوتا ہے. شرک جلی بندگی کے اندر شریک بنانا کہ اللہ کے سوا غیروں کو بھی سجدہ کرنا، تو یہ بندگی کے اندر شرک جلی بن گیا.
اللہ کے سوا غیروں کو کے آگے جھکنا، کوئی بھی تعظیم جو کہ عبادت کے انداز کی ہے وہ اللہ کے سوا کے لیے کرنا، یہ شرک جلی ہے۔ اور شرک خفی، اللہ اللہ، ایک حدیث مبارکہ کے اندر لفظ آتے ہیں کہ الریاء شرک، دکھلاوا بھی شرک ہے۔ تو عبادت کے اندر شرک خفی یہ ہوتا ہے کہ بندہ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو لوگ دیکھیں گے کہ میں کتنا زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے والا ہوں، تو یہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز کو مثلا لمبا کر دینا، یہ شرک خفی ہے۔ نماز خالص اللہ کے لیے چاہیے تھی، اس لیے خالص اللہ کے لیے نہیں رکھی، یہ ساتھ دکھلاوے کے لیے بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک شرک کا انداز ہے۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ عبادت کا جو لفظ آیا ہے اس کی وضاحت کر کے تو بات کو سمیٹتے ہیں۔ عبادت کیا چیز ہے؟ اور یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے جو ہم کلمہ کا ترجمہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ معبود الہ کا ترجمہ ہے، تو وہ بھی معبود بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں۔ اللہ اللہ، دو عقیدے کسی ہستی کے متعلق بنا لیے جائیں، ایک عقیدہ یہ کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اور دوسرا عقیدہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہی دو عقیدے جو ساری صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں، علم والا عقیدہ، اختیار والا عقیدہ، یہ دو عقیدے کسی ہستی کے لیے بنا لیے جائیں، اور پھر ان دو عقیدوں کے ساتھ اس ہستی کو راضی کرنے کی کوئی بھی کوشش کی جائے تو وہ اس ہستی کی عبادت ہے۔ یہ دو عقیدے اگر اللہ ہی کے لیے بنائے جائیں کہ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہی ہے، سب کچھ کر سکنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور پھر اللہ کو راضی کرنے کی کوئی بھی کوشش کریں گے تو وہ اللہ کی بندگی ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور اگر یہ دو عقیدے کسی ولی کے متعلق بن گئے، یہ دو عقیدے کسی پیر کے متعلق بن گئے، یہ دو عقیدے سیدنا علی المرتضیٰ کے متعلق بن گئے، یہ دو عقیدے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بن گئے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر ان عقیدوں کے ساتھ ان کو راضی کرنے کی اگر کوئی کوشش ہے تو وہ ان کی عبادت ہو جائے گی اور وہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، درس قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں اجر مل رہا ہے انشاءاللہ۔